ذرا سوچیے اگر ایک دن دنیا میں ایک ایسا شخص ظاہر ہو جو صرف ایک اشارے سے بارش برسا دے اور زمین سے اناج اگا دے، لوگ اس کی طاقت دیکھ کر اسے خدا سمجھنے لگے۔ لیکن اصل میں وہ ہوگا دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز جس کا نام ہے دجال۔ ایک ایسا فتنہ جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہیں آیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دجال کون ہے اور وہ دنیا میں کب ظاہر ہوگا؟ حدیث کے مطابق دجال کا حلیہ کچھ اس طرح ہوگا۔ وہ جوان آدمی ہوگا، اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، اور سب سے عجیب بات، اس کے ماتھے پر لکھا کافر صرف مومن لوگ پڑھ پائیں گے۔ ایک صحابی تمیم الدری نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا تھا۔ وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے، جب ان کی کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ وہ ایک عجیب جزیرے کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں ان کا ایک عجیب مخلوق سے ملاقات ہوئی جس کا نام جساسہ تھا۔ وہ مخلوق نے انہیں ایک آدمی کے پاس بھیجا جو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ وہ آدمی اور کوئی نہیں دجال تھا۔ اس نے ان سے دنیا کے حالات کے بارے میں سوال کیے۔ کیا عرب میں پانی ہے؟ کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں؟ جب ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں، اس نے کہا جلد ہی مجھے اجازت مل جائیں گی اور میں دنیا میں فتنہ پھیلاؤں گا۔ جب یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ یہ واقعی میں دجال ہے۔ قیامت سے پہلے دنیا میں جنگ ہوگی، بھوک ہوگی، لوگ مشکل میں ہوں گے۔ اس وقت دجال ظاہر ہوگا۔ وہ سب سے پہلے خراسان کے علاقے سے نکلے گا۔ اس کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے۔ دھیرے دھیرے وہ دنیا کے شہروں پر قبضہ کرتا چلا جائیں گے۔ دجال کے پاس ایسے فتنے ہوں گے جو لوگوں کو حیران کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ وہ آسمان کو حکم دے گا اور بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا اور فصل اگ جائے گی۔ وہ مردوں کو زندہ جیسا دکھائے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ اس کے پاس خدا جیسی طاقت ہے، اسی لیے بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے پاس 2 چیزیں ہوں گی، ایک جنت جیسی جگہ اور ایک آگ جیسی جگہ۔ لیکن حقیقت میں جو جنت دکھیں گی وہ اصل میں جہنم ہوں گی، اور جو آگ دکھیں گی وہ اصل میں جنت ہوں گی۔ یعنی دجال لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سب کچھ الٹا دکھائے گا۔ دجال دنیا کے لگ بھگ ہر شہر میں جائیں گا، لیکن 2 شہر ایسے ہوں گے جہاں وہ کبھی داخل نہیں ہو پائیں گا، مکہ اور مدینہ، کیونکہ وہاں فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ دجال کے وقت مومن لوگوں کا سخت امتحان ہوگا۔ کچھ لوگ بھوک اور مشکل سے ڈر کر اس پر ایمان لے آئیں گے، لیکن سچے مومن اس کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، جو بھی دجال کے وقت پائے وہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھے۔ یہ آیت دجال کے فتنے سے حفاظت کریں گی۔ جب دجال کا فتنہ حد سے بڑھ جائے گا تب اللہ ایک زمین پر معجزہ ظاہر کریں گے۔ آسمان سے نازل ہوں گے عیسیٰ ابن مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے پاس نازل ہوں گے۔ مومن کی ایک فوج ان کے ساتھ ہوں گی۔
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे और आखिरकार उसको लूत के मैदान पर पकड़ लेंगे। वहीं दज्जाल का कत्ल हो जाएगा और इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा फितना खत्म हो जाएगा। दज्जाल के खत्म होने के बाद दुनिया में अमन होगा, इंसाफ होगा और लोग सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। ये दौर होगा ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत का। आखिर में दज्जाल का खात्मा हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, दज्जाल के आने से पहले कौन कौन सी निशानियां जाहिर होंगी? क्या दुनिया में वो अलामत नाजिर आना शुरू हो चुकी है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दी थी? और क्या हम उस वक्त के करीब पहुंच चुके हैं? इस सब राज का और निशानियों को हम डिटेल में जानेंगे पार्ट 2 में। अगर आप दज्जाल